یہ درس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ اچھا، ہم نے ابتدا میں کچھ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتابوں کا تذکرہ کیا تھا، یاد ہوں گی آپ کو۔ ایک تو رامہ ہرمزی کی سب سے پہلی کتاب جو باقاعدہ اصول الحدیث میں لکھی گئی ہے یا اس کی اصطلاحات میں لکھی گئی ہے، وہ ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ اس کے بعد کون آئے تھے؟ ابن صلاح نے بھی لکھی ہے ایک، یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، یہ تو بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے بعد امام حاکم آئے، انہوں نے معرفت علوم الحدیث لکھی، پھر اس کے اوپر مزید کام کیا ابو نعیم الاصبہانی نے، اور پھر خطیب بغدادی آئے ہیں، پھر انہوں نے ہر فن میں لکھا ہے۔ یہ پچھلے سارے کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بڑی کتاب انہوں نے الکفایہ اور الجامع لآداب الشیخ الاسامی، یہ لکھی انہوں نے کتاب، اور پھر انہوں نے ہر فن میں جو ہے لکھا ہے۔ اور ان کے بعد قاضی ایاز آئے ہیں، انہوں نے الالماء لکھی ہے، اور میانجی آئے ہیں، انہوں نے ما لا یسع المحدث جہلہ یہ کتاب لکھی ہے۔ اور اس کے بعد ابن صلاح آئے ہیں، اور انہوں نے خطیب بغدادی ہی کی کتابوں کو جمع کر کے المقدمہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، جو اصل میں علوم الحدیث ہی کے نام سے مشہور تھی، المقدمہ کے نام سے بھی مشہور ہو گئی۔ اور پھر اسی کے ہی زیادہ تر علماء نے، کسی نے نظم کیا، کسی نے اختصار کیا، کسی نے شرح کی، کسی نے استدراک کیا، کسی نے اختلاف کیا، کسی نے ان کا ساتھ دیا، تو اسی کے اوپر زیادہ تر پھر یہاں کے ابن حجر اپنی بات ذکر کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے ان کا سب کا خلاصہ لکھا۔ تو یہ تقریباً ان پچھلی ایک تو ابن صلاح کی کتاب کے اوپر زیادہ اعتماد، اور پھر باقی کتابوں سے مزید ان کے فوائد بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس سے پھر شیخ صاحب نے یہ کتاب مرتب کی۔ اور اس سے بھی پہلے شیخ صاحب نے کیا لکھا تھا، اس کا متن نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، اور پھر انہی کی زندگی میں ایک بندے نے اس کی شرح بھی لکھ دی۔ تو پھر ان کو ان کے طلباء نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی کہا کہ آپ اس کی خود شرح لکھیں۔ تو اس لیے بھی شیخ ابن حجر بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو گھر والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے، اس لیے میں جو شرح کروں گا وہ بہتری ہوگی۔ انہوں نے پھر اس کی شرح کی اور اس کے جو اندر خزانے تھے ان کو کھولا۔ تو آج سے باقاعدہ متن کی ابتدا ہے، اس سے پہلے بس کتابوں کا تعارف تھا، اور جو ابتدائی کتابیں لکھی گئی ان کا ہلکا سا تعارف کرایا شیخ صاحب نے، اور اپنے تالیف کی وجہ بتائی کہ یہ کتاب لکھی گئی۔ اب آتے ہیں باقاعدہ متن کی طرف۔ شیخ صاحب متن اس طرح شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت وبسطت واختصرت، فسألنی بعض الاخوان ان الخص لهم المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل۔ یہ بس ان کی شروع کی بات تھی، جس کی شرح یہ شیخ صاحب نے کتابوں کی تعارف میں کرایا کہ مجھے اس طرح بہت ساری کتابیں جب ہوگی تو طلباء کے لیے اب ان کے لیے مشکل تھا کہ کس کس کتاب کو پڑھیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ خلاصے کے طور پر ہمارے لیے اہم اہم باتیں لکھیں۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ کتاب مرتب کی، وہ کیا تھی؟ نخبۃ الفکر، وہ متن تھا، اور اس میں ابتدا ایسے ہوتی ہے فأقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معین او مع حصر بما فوق الاثنین او بهما او بواحد، فالاول المتواتر المفید للعلم الیقینی بشروطہ۔ یہ بات تھی خبر کی، اور خبر کی تقسیمات کی گئی متواتر، مشہور، عزیز اور غریب کے لحاظ سے۔ اور پھر آج انشاءاللہ تعالی متواتر کی بحث کو ہم پڑھ لیں اور اس کو مکمل کر لیں تو بڑی بات ہوگی۔ شیخ صاحب کہتے ہیں ابتدا میں الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث، حدیث کے جو علماء ہیں، یعنی اس فن سے مراد حدیث اور مصطلح الحدیث کے جو علماء ہیں، ان کے ہاں خبر سے مراد حدیث ہی ہے، وہ حدیث کا مرادف کے طور ہی پر ہی اس خبر کے لفظ کو لیتے ہیں۔ وقیل، ہاں البتہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ، خبر سے مراد خبر میں حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے واسطے سے آئے، اور خبر جو ان کے علاوہ صحابی، تابعی، تبع تابعی یا کسی کی بھی خبر ہو تو اس کو خبر کہا جائے گا، ان کی بات کو خبر کہا جائے گا۔ ومن ثم قیل لمن یشتغل بالتواریخ وما شاکلہ الاخباری، اور ہاں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تاریخ اور اس سے متعلقہ چیزوں کے ساتھ مصروف رہتا ہے اس کو اخباری کہا جاتا ہے۔ ومن یشتغل بالسنت النبویۃ المحدث، اور جو سنت نبوی سے مشغول رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اس کو طالب علم ہے، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے خبر، حدیث، سنت، یہ اثر، یہ تقریباً یہ خبر ہی کے مفہوم میں آ جاتی ساری چیزیں، خبر
سنت، حدیث، اثر خبر کے تحت آ جاتا ہے۔ نیچے شیخ صاحب ذکر کریں گے وقیل بینہما عموم و خصوص مطلق، اس کا مطلب یہ ہے فکل حدیث، اس میں عموم خصوص مطلق ہے، مطلب فکل حدیث خبر من غیر عکس، ہر حدیث خبر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر خبر حدیث ہو، ہر حدیث خبر ہوگی اس کو خبر کہا جا سکتا ہے لیکن ہر خبر کو حدیث نہیں کہا اس کو عموم و خصوص مطلق کیوں کہتے ہیں؟ یہ منطقی اصطلاح ہے نا، بس یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز پہلی تو دوسری کے لیے لازم ہے لیکن دوسری پہلے کے لیے لازم نہیں ہے۔ عموم مطلق خصوص مطلق یا نہیں، عموم عموم و خصوص مطلق، تو واؤ نہیں اچھا بس منطقی اصطلاح ہے، خصوص بس نام اس مطلق طرح کا دیا ہوا ہے۔ اور عموم الگ ہے اور خصوص مطلق الگ ہے، عموماً و خصوص مطلق اس طرح کہتے ہیں۔ یعنی اس میں مطلق کا ادھر عموم کے ساتھ بھی ہوگا تعلق، ہاں ہاں، عموماً و خصوص مطلق۔ یعنی عموم مطلق بخصوص مطلق۔ بس یہ اصطلاح کا نام انہوں نے دیا اور اس کی مراد دیکھیں، اصطلاح میں جب الفاظ کے اوپر بہت زیادہ زور نہیں ہوتا، الفاظ سے زیادہ اصطلاحی معنی کے اوپر غور دیا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے۔ ہاں اس کا یہ ہے اپنی جگہ لغوی تعلق اس کا ہوتا ہے بنیادی طور پر، لیکن اصطلاحی معنی الگ ہوتے ہیں، بعض اوقات تو لغوی معنی سے بھی ہٹ کے ہوتے ہیں کئی دفعہ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز دوسری کو لازم تو ہے لیکن دوسری پہلے کو لازم ضروری نہیں ہے کہ ہو بھی سکتی ہے لیکن ضروری نہیں۔ تو فکل حدیث خبر من غیر عکس، ہر حدیث خبر تو ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر خبر حدیث بھی ہو۔ وعبر ہنا بالخبر لیکون اشمل، کہتے ہیں ادھر خبر سے اس چیز کو بیان کیا گیا تاکہ یہ زیادہ واسع ہو چیز، اس میں حدیث بھی آ جائے اور دیگر ساری چیزیں بھی، ساری اخبار بھی آ جائیں، اس لیے خبر کا نام لایا۔ فہو باعتبار وصولہ الینا، تو ہمارے تک پہنچنے کے اعتبار سے اس کی اقسام آگے ذکر کر رہے ہیں، یعنی حدیثوں کے جو ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے اس کی تقسیم ہے، یعنی سندوں کے لحاظ سے۔ الخبر میرے خیال میں آگے آپ ادھر انہوں نے اس کا ٹاپک بھی دیا ہوگا، الخبر من حیث تعدد طرقہ و تفردها، ایسے دیا ہوا ہے، یعنی حدیث کی سندوں کے ایک سے زیادہ ہونے میں یا ایک ہونے میں جو اس کا فرق پایا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے حدیث کی تقسیم۔ تو حدیث کی ایک تقسیم یہ ہے، یہ پہلی تقسیم، اما یکون له طرق ای اسانید کثیرہ، ایک تو یہ ہے کہ یا تو ایسی حدیث ہوگی جس کی بہت ساری سندیں ہیں، لأن طرقا جمع طریق، اب یہ اس کی وضاحت کریں اسی لائن کی کہ جو طرق ہے لفظ یہ طریق کی جمع ہے، طریق یعنی راستہ لغوی طور پر، اور ادھر مراد طریق سے سند ہے۔ وفعیل فی الکثرۃ یجمع علی الفعل بضمتین، اور جو فعیل کے وزن پر جو اسم ہوتا ہے نا اس کی جمع کیا آتی ہے؟ فعل کے وزن پر آتی ہے ضمتین، اور فی القلۃ علی الافعال، ہاں جمع کثرت اس طرح آتی ہے فعل، ہاں جب قلت جو ہے افعل آتی ہے، افعل۔ والمراد بالطرق الاسانید، کہتے ہیں طرق سے مراد کیا ہے؟ اسانید۔ والاسناد حکایت طریق المتن، اسناد کا کیا مطلب ہے؟ متن کو جس سند کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، یہ ادھر طریق سے مراد کیا ہے؟ سند، متن کو جس سند کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، حکایت بیان کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسناد۔ تو اسناد اور سند ایک ہی چیزیں ہیں۔ وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ، تِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ، اسانید کا زیادہ ہونا یہ تواتر کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ اذا وردت بلا حصر عدد معین، اگر یہ کسی خاص عدد میں معین نہ ہو، بہت زیادہ ہو، تو یہ تواتر کی ایک بنیادی شرط ہے۔ ایک تو یہ نا کثرت عام، لیکن کثرت اتنی زیادہ ہو کہ اس کی کسی عدد میں اس کو معین نہ کیا جا سکے، جتنی زیادہ کثرت کو تواتر کی ایک شرط قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے ابن حجر خود بھی مضطرب ہیں، آخر میں دیکھیں گے آپ خود۔ بس آپ یہ اس ٹاپک کو بس سمجھیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کی تطبیق بھی ہو، بس اس کو نکالنے والی بات ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا آپ کو، کیونکہ متکلمین کے ہاں اس کا بڑا حصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ فلسفے اور منطق سے آئی ہے یہ بات، تو کچھ نہ کچھ ممکن ہے ان کے جواب میں آپ کو فائدہ ہو، تو ورنہ اس کا اصول حدیث کے ساتھ خاص تعلق نہیں۔ آخر میں یہ ابن حجر بھی بہت تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں اس کا اصول حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بس یہ یونانی کون سے کس چیز کا؟ اسی یہ متواتر کا، اچھا متواتر کا اصول حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ لفظ کہ حدیث متواتر ہے کہ یہ حدیث متواتر یا احاد ہے، کہتے ہیں یہ اس کا تعلق اصول الحدیث، ابن حجر خود کہتے ہیں
تو البتہ یہ کہ اس کو اصول حدیث کی بحثوں میں اس لیے لے آتے ہیں کہ ابن صلاح نے بھی لایا اور اسی کے تحت انہوں نے بھی جو ہے لے آئے ہیں، ان سے پہلے خطیب بغدادی تب بھی شیخ ثناء اللہ نے رد کی ہے، کیا تم شبہ لگایا ہوا ہے حاضر متواتر کا؟ نہیں، ابن حجر کی اپنی بات بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن حجر نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ اصول حدیث کی بحث نہیں ہے، اور یہ ان کی پلس پوائنٹ تھا۔ وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ، تو یہ کثرت یہ تواتر کی شروط میں سے، لیکن کب؟ اذا وردت بلا حصر عدد معین، خاص عدد معین میں اس کا حصر نہ ہو سکے، اتنی زیادہ تعداد ہو۔ اب اتنی تعداد کیسے ہو، اس کو معین کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی، یہ کہتے ہیں اس کو معین ہی نہیں کرتے ہیں۔ بل تکون العادت قد احالت تواطؤهم على الكذب، یہ دوسری شرط ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ کثرت اتنی زیادہ ہو کہ اس کو کسی عدد میں معین نہ کیا جا سکے، ٹھیک۔ دوسری یہ ہے کہ بل تکون العادت قد احالت تواطؤهم على الكذب، بلکہ عادتی طور پر، عادی لحاظ سے آپ اتنے زیادہ ہوں کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو عقل یا عادت اس کو مستحیل سمجھے، ناممکن سمجھے۔ عقل کہے کہ یار اتنے زیادہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ دوسری شرط ہے، اتنی زیادہ عدد ہو۔ وَكَذَا وُقُوعَهُ مِنْهُمْ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، اور تیسری شرط یہ ہے، نہیں اس کو آپ دوسری ہی کا حصہ ہی سمجھیں، دوسری کا حصہ کہ ایک تو کثرت سے پائے جائیں اور پھر اتنی کثرت ہو کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ناممکن لگے، اور پھر اسی کے ساتھ دوسری کے ساتھ یہ حصہ بھی ہے کہ اتنی کثرت تو ہو لیکن وَكَذَا وُقُوعَهُ مِنْهُمْ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، یہ کثرت جو ہے اتفاقاً آ جائے، قصدی طور پر نہیں ہے کہ کثرت سے وہ کسی نے سندیں کر دی، ایک بھی سند کر دی، دوسری تیسری چوتھی بہت ساری تو اس نے خود ہی بنا دی، اتفاقی طور پر نہ ہو، من غیر قصد، بغیر قصد کی یہ بات ہو۔ فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح، یہ بات بھی ابن حجر کی بڑی ہے جو ہے مانی جاتی ہے، اور شیخ صاحب بھی اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں عدد کا اس میں کوئی خاص تعلق ہے ہی نہیں، عدد کی تعیین کا صحیح بات تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ عدد کی تعیین کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تواتر کی شروط میں، تو کیا پھر کس کو بنیادی چیز سمجھا جائے گا؟ اتنی ہونی چاہیے کہ بس یہ ہے کہ عادتی طور پر، عادی لحاظ سے لوگ عقلی طور پر اس کو سمجھے کہ اتنے زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب غلط نہیں، وہ کسی کے لیے کم ہوگی تعداد، کسی کے لیے زیادہ ہوگی، اور پھر وہ اتفاقی طور پر نہ ہو بلکہ بس خود ہی وہ تعداد بن جائے۔ ومنہم من عینہ فی الاربع، بعض نے تعین کی بھی ہے کہ 4 ہونے چاہیے، وقیل فی الخمسہ 5 بھی ممکن ہے، وقیل فی السبع بعض نے کہا ہے کہ 7 ہوں، 7 سے مراد کیا ہے وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ کہ 7 سے مراد کیا ہے۔ وقیل فی العشرہ، اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ 10 تعداد ہونی چاہیے، اسی طرح 12 کی بھی کہے گی ہے، 40 کی بھی کہے گی ہے، 70 کی بھی کہے گی ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال موجود ہیں، کسی ایک قول پر کوئی متفق نہیں۔ تو شیخ صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جب عدد معین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عدد کو ایک بندہ متواتر سمجھ رہا ہے تو دوسرا بندہ تو اس کو نہیں نہ سمجھ رہا، تو پھر یہ سب کے لیے تو متواتر نہ ہوئی نا، اس کے لیے متواتر ہوگا۔ وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَأَفَادَ الْعِلْمَ، کہتے ہیں پھر ہر بندے نے اپنی دلیل پکڑی جس میں اس عدد کا ذکر تھا، اور اس عدد نے ایک یقینی علم کا فائدہ دیا۔ مثال کے طور پر دیکھیں قرآن و حدیث میں اپنے اپنے خاص مسائل میں عدد کی تعین کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے کوئی معاملات کا، تو آپ نے معاملات کی گواہی کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے 2 عدد رکھے ہیں گواہی کے، ٹھیک، کہ 2 بندے گواہی دینے چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے ادھار کا کوئی معاملہ کر 2 گواہ، ہاں عورت ہے تو پھر عورتیں 2 ہوں، ایک مرد ہو 3 کی ہوگی تعداد، ٹھیک، یہ 3 ہوں گے۔ شادی کا بھی ہے، شادی کا معاملہ بھی اس طرح 2 گواہ، خیر وہ ضروری نہیں، فرض نہیں ہے، شیعہ کے لیے فرض ہے۔ اچھا ہاں ہاں، اور دوسرا حناف کا بھی کہتے ہیں یار، ہم فقہ کو دوری کی پڑھے نا، فقہ حنفی، وہ تو کہتے ہیں نہیں فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے یہ بات کہ 2 گواہ ہوں، کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا نکاح کرنا ایسے ہو تو۔ چلیں چھوڑیں اس کو، بات کو، یہ مسائل الگ ہیں، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں فی الحال۔ تو ایک تو یہ ہوگا مثال کے طور پر معاملہ، اسی طرح لعان کا کوئی کسی اس نے مثال کے طور پر 2 کی دلیل ہو تو 2 کی دلیل تو اس خاص مسئلے میں ہے نا، وہ اس خاص مسئلے میں ہے۔ اسی طرح 3 کی مثال کے طور پر کسی نے دلیل لی ہے تو وہ لی ہوگی 2 عورتیں ہوں اور ایک مرد۔ 4 کی کسی نے دلیل لی ہے تو وہ لعان والا معاملہ ہے، لعان میں 4 گواہ چاہیے، 3 بھی نہیں چلیں گے۔ اور اسی طرح 5 کی اپنی دلیل ہوگی، ہر ایک کے لیے 10 کے لیے اپنی دلیل ہے، لیکن وہ خاص مسئلے میں ہوگی نا دلیل۔ یہ چیز شیخ آگے ذکر کر رہے ہیں، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَن يَضْطَرِدَ فِي غَيْرِهِ،
کہ ٹھیک ہے اس نے وہ خاص مسئلے میں وہ دلیل پڑھی اور اس کو دلیل بنا لی اپنے لیے کہ یہ اتنے عدد ہوں گے تو اس میں مجھے ایک یقین کا فائدہ مل جائے گا، لیکن وہ باقی مسائل میں بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی چیز وہی عدد یقین کا فائدہ دے۔ احتمال الاختصاص، کہ اختصاص کا احتمال اس میں موجود ہے کہ وہ عدد اس خاص مسئلے کے ساتھ معین ہے، خاص ہے۔ فَإِذَا وَرَدَ الْخَبَرُ كَذَلِكَ، اگر ان شروط کے ساتھ خبر مل جاتی ہے۔ شروط کون سی گزری ہیں؟ 2، ایک تو کثرت اتنی زیادہ ہو کہ عادت اس بات کو اور ناممکن اتفاقی سمجھے ہو وہ، کہ جھوٹ پہ جمع ہے، اور دوسرا یہ کہ اتفاقی ہونی چاہیے، وزنی ہونی چاہیے۔ غیر قصد کی ہونی چاہیے۔ وانضاف الیہ، اب یہ 2 شروط، ایک تو ہوگی کہ بہت زیادہ تعداد ہو اور اتنی تعداد ہو کہ اس کے اوپر جھوٹ بولنے کا جو ہے شائبہ نہ رہے، یہ 2 شرطیں ہوگی۔ تیسری شرط کہتے ہیں وانضاف الیہ ان یستوی الامر فیہ فی الکثرۃ المذکورۃ من ابتدائہ الی انتہائہ، یہ عدد کی میں نے آپ کو بتانے کی بات کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی جڑ جائے وانضاف الیہ ان یستوی الامر فیہ فی الکثرۃ المذکورۃ من ابتدائہ الی انتہائہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی جوڑیں کہ یہ معاملہ یعنی کثرت کا، یہ جو مذکورہ کثرت ہے، 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، 40 ہوں، 70 ہوں، یہ کثرت ابتدا سے لے کر انتہا تک ہو۔ مثلا یعنی صحابی 60 ہیں نا، تو تابعی بھی 60 اسی کو بیان کرنے والے ہوں، اس سے کم نہ ہوں، تبع تابعی بھی اسی حدیث کو 60 بیان کرنے والے ہوں، کم نہ ہو۔ اسی طرح جہاں تک آپ کو مل رہی ہے تو ہر طبقے میں یہ تعداد اتنی ہی رہنی چاہیے ابتدا سے انتہا تک، تو جہاں کم ہوگی تو متواتر نہیں ہوگی، کہیں ایک بھی، کیونکہ اصول الحدیث میں سب سے کم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ والمراد بالاستواء اللہ تنقص الکثرۃ المذکورۃ من بعض المواضع، یہ بات کی جا رہی ہے۔ مراد استواء اور برابر ہونا اس کثرت کا، اس سے مراد یہ ہے کہ کثرت یہ جو بیان کی جا رہی ہے یہ کسی بھی طبقے میں کم نہ ہو، لا اللہ تزیدہ اذ زیادۃ مطلوبۃ ہونا من باب الاولی، کہتے ہیں ہاں کسی طبقے میں تعداد اس سے بڑھ جاتی ہے مذکورہ عدد سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تو مطلوب ہے اس باب میں اور بلا اولا اس کو لیا جائے گا۔ وہیں یکون ہاں یہ اگلی شرط ہے، چوتھی شرط یہ ہے وہیں یکون مستند انتہائی الامر المشاہد او المسموع، کہ ٹھیک ہے سند آپ کو مل گئی، سندیں مل گئی شروع سے آخر تک اسی طرح کثرت میں، اور پھر ان کا عادی طور پر جھوٹ پر جمع ہونا بھی آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، اور وہ اتفاقی اور بغیر قصد کے بھی ہوئے، ساری شروط پائی جا رہی، لیکن آپ کو جو آگے متن مل رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جو تجرباتی طور پر ہے یا عقلی طور پر سمجھنے والا ہے کہ جی 1 اور 1 2 ہوتے ہیں، یہ خبر ہمیں ملی ہے، کہتے ہیں اس کو متواتر نہیں کہا جائے۔ ایسی خبر ہونی چاہیے کہ جو کسی مشاہدے پر مبنی ہو، کسی بات سنی ہوئی بات کے اوپر مبنی ہو، حسی چیز ہونی چاہیے، عقلی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لا ما ثبت یقتضیہ العقل الصرف، نہ کہ ایسا کوئی امر ہو کہ جس کو صرف عقلی طور پر سمجھا جا سکے۔ لا ما ثبت بقضیۃ العقل الصرف، جو صرف عقلی قضیہ نہ ہو، مثال کے طور پر کالواحد نصف الاثنین، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 2 کا نصف 1 ہی ہوتا ہے، تو ایسی بات نہ ہو بلکہ مشاہدہ اور سننے والی بات پر یہ مبنی چیز ہو۔ تو یہ 4، اور پھر آخر میں اس کا خلاصہ بھی ذکر کر رہے ہیں، خلاصے میں ایک اور جوڑ دیتے ہیں 5ویں شرط میں۔ تو فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَ وَهِيَ، تو اگر یہ ساری شروط جمع ہو جائیں ایک حدیث میں، اور وہ کیا ہیں؟ عدد کثیر حالت العادت تواطؤہم او توافقہم علی الکذب، اتنی زیادہ کثرت ہو کہ عادی طور پر ان کا جھوٹ پر جمع ہونا اور موافق ہونا یہ اس کو ناممکن سمجھا جائے، ایک یہ چیز ہوگی۔ دوسرا رووا ذلک عن مثلہ من الابتداء الی الانتہاء، اور اس کثرت سے وہ ایک سے لے کر دوسرے سے تیسرے، شروع سے لے کر آخر تک یہی کثرت رہے، کم نہ ہو۔ اور تیسری چیز ادھر انہوں نے لائی ہے کہ وَكَانَ مُسْتَنِدُ انتہائہم الحس، پھر آخر میں جو ان کو متن ملتا ہے، جو بات مل رہی ہے وہ حسی ہونی چاہیے، مشاہدے یا سماع سے متعلق ہو۔ اور 5ویں شرط ادھر 3 چیزیں ذکر کی ہیں، ایک تو اسی کے ساتھ دمج کر دی ہے نا کہ کثرت ہو، اور ساتھ میں کثرت اتنی ہو کہ عادت اس بات کو ناممکن جانے کو سب اس پر جمع ہے، لیکن چلو دونوں کو ایک میں انہوں نے ڈال دیا تو 3 ہوگی۔ تو ساتھ میں ایک اور ابھی اس میں شروط یہ لائی، شرط لائی جو کہ عجیب ہے، دیکھیں وانضاف الی ذلک ان یصحب خبرہم افادۃ العلم لسامعہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی جمع ہو، وانضاف الی ذلک جمع ہو، ان یصحب، صحب یصحب کا مطلب ہوتا ہے جڑے ہونا، ساتھ صاحب اسی سے ہے،
جو ساتھ والے آپ کا ہوتا ہے. یعنی یصحب خبرہم افادۃ العلم لسامعہ، سننے والا اس کو اس خبر کو سنتے ہی اس کو یقینی علم کا فائدہ ہو جائے، یعنی سنتے ہی درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو. اس گیپ کی جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی کہ گیپ سے مراد کیا ہے اور پھر اس میں کیا فرق آتا ہے. تو جو ادھر سے بات سنی کان میں پڑی اس کو یقین ہو گیا، یہ اس کے لیے شرط ضروری ہے. ہاں آگے کہتے ہیں فہذا هو المتواتر، اس کو متواتر کہا جائے. وما تخلفت افادۃ العلم عنہ کان مشہورا فقط، سنیے بات، یہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. کثرت بھی بہت زیادہ ہے، عادی طور پر اس کو جھوٹ بھی نہیں سمجھا جا رہا، اور پھر یہ ہے کہ اتفاقی طور پر بھی ہوا ہے، اور آخر میں کوئی حصی چیز بھی تھی، اور شروع سے آخر تک یہی کثرت تھی. لیکن سننے والے کو سن کے ایک دم وہ علم یقینی نہیں ملا، شک پڑ گیا، پھر بھی کچھ نہ کچھ ممکن ہو سکتا ہے. اتنی کثرت کے باوجود بھی وہ متواتر نہیں ہوتی. فکل متواتر مشہور من غیر عکس، تو اس صورت میں وہ مشہور ہوگی، اس کو متواتر نہیں کہا جا سکتا. تو فکل متواتر مشہور، تو کہتے ہیں اس لحاظ سے ہر متواتر مشہور ہو سکتا ہے لیکن ہر مشہور متواتر نہیں ہو سکتا. اس کو بھی عموماً و خصوصاً مطلق کہا جائے گا کہ ہر متواتر مشہور ہے لیکن ہر مشہور متواتر نہیں ہو سکتا. وقد يقال ان الشروط الاربعه اذا حصلت استلزمت حصول العلم، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ چار ہی شرطیں پائی جائیں اور یہ آخری شرط نہ پائی جائے کہ بے شک سن کے بندے کو ایک دم یقین نہیں ملا، یقین کا فائدہ نہیں ہوا، تو ٹھیک ہے اوپر والی چار شرطیں بھی پائی جائیں تو یہ یقینی فائدہ دیتا ہے، یقینی فائدہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے. علم سے مراد علم ضروری ہے اور علم یقینی ہے. خیر یہ اس کی وضاحت آگے آئے گی. تو یہ قول بھی پایا جاتا ہے کہ چار شرطیں پائی گئی ہیں تو اس کے چار شرطوں کے پائے جانے سے انسان کو علم یقینی مل جاتا ہے. تھوڑی سی عجیب بحث ہے لیکن چلے ہم یہ صرف پڑھ رہے ہیں، اس کا زیادہ تعلق علم حدیث سے نہیں ہے، آپ بس اس کو پڑھیں صرف. وہ کذالک فی الغالب، ہاں غالبی طور پر اسی طرح پایا جاتا ہے کہ چار شرطیں ہوں. لیکن قد یتخلف عن البعض لمانع، ہاں کہتے ہیں اسی طرح لوگوں کو سن کے چار شرطیں پائی جائیں صرف، تو زیادہ تر لوگوں کو غالبی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے اس بات کا کثرت کی وجہ سے اور ان ساری شروط کی وجہ سے. لیکن بعض لوگوں کو کسی معنی کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے یہ یقین نہیں بھی آتا، کوئی شک پیدا ہو جاتا ہے ان کو، تو کہتے ہیں وہ نادر چیز ہے یا استثنائی چیز ہے، الگ ہے. وقد وضح بهذا تعریف المتواتر، کہتے ہیں ساری ڈیٹیل سے آپ کو متواتر کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اس سے آگے تھوڑی سی اس کی وضاحت اس کی کر رہے ہیں. نہیں یہ متواتر کی بحث مکمل کر لیں کیونکہ یہ بس آخری ہی اس کے متعلق باتیں ہیں. کیوں یہ منطق کے بیچ میں لا رہے ہیں نا؟ نہیں منطق شنطق کچھ بھی نہیں ہے، بس متواتر کو انہوں نے بس ادھر مکمل کیا ہے، باقی اصلی بحثیں ہیں ہی نہیں ہے. چلے میں اس کو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. وخلافہ قد یرد بلا حصر ایضا، وخلافہ سے مراد مشہور جو حدیث ہے، قد یرد بلا حصر ایضا، مشہور حدیث بھی بعض اوقات اتنی سندوں سے ہوگی کہ ان کا عدد معین نہیں ہوگا، بہت زیادہ کثرت سے ہوں گی. لیکن مع فقد بعض شروط، بعض شرطیں اس میں نہیں پائی جائیں، کوئی ایک شرط نہیں ہے، ایک شرط ناقص ہوگی تو وہ بھی مشہور کہلائے گی. مثال کے طور پر بہت زیادہ کثرت ہے، عادی طور پر بھی یعنی حصی بات بھی یہ مل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جھوٹ بعض اوقات سمجھا جا رہا ہے یا اس میں شک پیدا ہو رہا ہے سننے والے کو، تو یہ مشہور کہلائے گی، متواتر نہیں ہوگی. اور مع حصر بما فوق الاثنین، یہ پھر اگلی چیز تھی متواتر کے علاوہ، اس کو کہا جاتا ہے عزیز، کہ بعض اوقات محدود سندیں ہوں گی، یعنی دو سے اوپر جتنی بھی ہیں ان کو مشہور کہا جائے گا جب تک وہ متواتر نہ بنے. ای بثلاثۃ فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر، یعنی 3 اور 3 سے زیادہ جتنی بھی سندیں، ہر 3 سے زیادہ جتنے بھی راوی ہر طبقے میں، یعنی صحابہ بھی 3 ہوں یا 3 سے زیادہ بھی ہو جائیں، بے شک 3 سے کم نہ ہوں، پھر وہ عزیز بن جائے گی. 3 سے زیادہ کیا ہوں گے؟ متواتر. اگر تابعین سے صحابہ 3 ہو یا صحابہ تابعین تبع تابعین ہر طبقے میں، جہاں تک آپ کو حدیث مل رہی ہے نا، بخاری تک مثال کے طور پر، بخاری کے زمانے میں بھی مثال کے طور پر 3 ہیں، بخاری ابو داؤد ترمذی، ان کو مل گئی مثال کے طور پر. ان کے پہلے زمانے کے، ان سے پہلے بھی جو ان کے استاد ہیں وہ بھی 3 ہوں مثال کے طور پر، کم سے کم ان سے پہلے بھی صحابہ تک یہ تعداد 3 ہی رہے، 3 سے کم نہ رہے، تو یہ مشہور ہوگی حدیث. مطلب کوئی مثال ہوگی اس حدیث کی؟ ہاں مشہور کی تو مثالیں بہت ہیں. مثال کے طور پر کوئی دیں. مثال کے طور پر یہ جو حدیث ہے نا مسح علی الخفین ہو گئی، اس کو متواتر بھی کہا جاتا ہے، بلکہ یہ متواتر ہے باقاعدہ. اور
بہت ساری حدیثیں اس طرح کی جو مشہور ہیں، یعنی اور کہ مشہور مشہور، کی بھی یہاں پر اقسام لیکن ہیں۔ مشہور یہ ہے نا کہ ابو ہریرہ بھی، ابو عبیدہ بھی اور ابو دردہ بھی تینوں اس کو فرض کرے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک حدیث ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی حدیث اب لے لے کوئی اس طرح کی کوئی تین، تو وہ تین صحابہ ہو گئے، اور تابعین میں تابعین میں کوئی سے تین روایت کر رہے ہوں اس کو، ہاں ہاں ثقہ ہونے چاہیے۔ سکہ تابعین میں کوئی تین ہو، یعنی ابو دردہ سے طاؤس روایت کریں، یا ابو ہریرہ سے اکرمہ روایت کریں، یا یعنی ہر طبقے میں تین ہونے چاہیے، بس کم سے کم تین، تو اس کو مشہور کہا جائے گا۔ او بہما، ہاں اگر ہر طبقے میں یا باقی طبقوں میں اسی طرح ہے، لیکن کسی ایک طبقے میں دو رہ گئے، کسی ایک طبقے میں دو رہ گئے، یا ایک سے زیادہ طبقوں میں، یا سب طبقوں میں دو دو رہ گئے مثال کے طور پر، یا ایک طبقے میں یا دو میں یا ساروں میں دو رہ گئے، یا کسی ایک طبقے میں دو رہ گئے تو وہ عزیز کہلائے گی، اور اگر کسی طبقے میں ایک رہ گئے تو اس کو غریب کہیں گے۔ طبقے کتنے بنیں گے؟ سند کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، نہیں مطلب کتنے طبقے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سبا بس تین؟ تابعین، تبا تابعین، ان کے بعد کی بھی سندیں تو لمبی لمبی بھی ہیں نا، طبرانی کی اتنی لمبی لمبی سندیں ہیں، تو یہ کتاب کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، مصنف کے لحاظ سے۔ کتب ستہ میں زیادہ تر 5-6 حوالے ہی ہوتے ہیں، سب سے کم حوالے آپ کو موطا میں ملیں گے، 1-2 حوالہ ہوتے ہیں، زیادہ تر 2 حوالے اس میں ہوتے ہیں۔ اچھا، تو بعض اوقات ایک طبقے میں ایک رہ جائے گا، اس کو غریب کہتے ہیں۔ خیر اس کی وضاحت انہوں نے ادھر اتنی نہیں کی، بس متن کے طور پر لائے۔ والمراد بقولنا یرد باثنین لا یرد باقل منہما، 2 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ فإن ورد بأكثر في بعض المواضع في السند الواحد لا يضر، ایک ہی سند میں اگر ایک سے زیادہ ایک طبقے میں راوی آ گئے تو اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ فإذا ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الأول، ہاں سند کے طبقوں میں کہیں ایک طبقے میں زیادہ راوی بھی ہو گئے، مثال کے طور 2 سے 3 سے 10 ہو گئے مثال کے طور پر، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے نہ ہی اس کا درجہ بڑھے گا اور نہ ہی کم ہوگا۔ اذ الاقل في هذا يقضي على الاكثر، کیونکہ علم حدیث میں جو اقل ہے اور کم ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ فالاول المتواتر وهو المفید للعلم اليقینی، میرے خیال میں یہ علم یقینی جو ہے تھوڑا سا آپ کے لیے بھاری گزرے گا، اس کو ہم اگلے کے ساتھ ہی شامل کر کے اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بحث کر علم یقین متواتر و یقین، ہاں متواتر کی بحث آئی ہے تو اسی لیے اس کے ساتھ یہ چیزیں تو ہم بھی تو نہیں مانتے اس بات کو۔